ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے چرچا کریں گے خاقانی ہند یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام شیخ محمد ابراہیم تخلص ذوق اور خطاب خاقانی ہند تھا۔ آپ سے پوچھا جائے خاقانی ہند کس شاعر کا خطاب تھا تو شیخ محمد ابراہیم جو تخلص کرتے تھے ذوق۔ ان کی تاریخ پیدائش 1789 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کا انتقال 1854 عیسوی میں۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی، یعنی ذوق کی ابتدائی اساتذہ حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبدالرزاق سے کی۔ ذوق شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے۔ ذوق کن کن علوموں کی مہارت تھے تو ذوق علم نجوم، علم حیت، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ، علم تصوف، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، علم موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اتنے علوم کے ماہر تھے۔ ذوق کے پہلے استاد حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوق تخلص کرتے تھے۔ ان کے یہاں شعر و شاعری کا اکثر چرچا رہتا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر ذوق نے کم عمری ہی میں شاعری شروع کی اور حافظ غلام رسول شوق سے اپنے کلام پر اصلاح لی اور استاد ہی کے تخلص کے بنسبت ذوق نے اپنا تخلص اختیار کیا، یعنی اپنے کلام کی اصلاح لی اور استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے ذوق تخلص اختیار کیا۔ شوق کے بعد ذوق نے استاد سخن شاہ نصیر دہلوی سے مشورہ سخن کیا۔ ذوق کے رسائی شہزادہ ولی عہد مرزا ابو ظفر کے دربار تک 19 برس تک کی عمر میں ذوق کے بچپن کے دوست میر کاظم حسین بے قرار کے ذریعے ہوئی۔ ظفر نے ذوق کی شاگردی اختیار کر کے 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ آزاد کی روایت کے مطابق 19 برس کی عمر میں ذوق کے ایک قصیدے پر جس کا مطلع تھا جبکہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن آب ویلا ہوئے نشو نما گلشن، اور جس میں کئی قسم کے صنعتوں کے علاوہ 18 زبانوں میں 18 شعر تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کیا۔ اردو میں قصیدہ نگاری میں 159 بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشعراء مقرر کیا اور تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے۔ کون سے ایسے شاعر ہیں جو کبھی دہلی کے در سے باہر نہیں نکلا تو ذوق کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے، یعنی چپٹے رہے۔ حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چند لال شادہ نے شہرت سن کر ذوق کو حیدرآباد بلایا مگر ذوق نہیں گئے اور یہ جواب دیا: گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی کلیاں چھوڑ کر۔ ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند گردانا جاتا تھا۔ ذوق اور غالب کے درمیان معاصرانہ چشمک رہی ہے۔ 1852 عیسوی میں غالب نے شہزادہ جواں بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک اشعار لکھا اور مقطع میں تعلیہ کے طور پر یہ کہا: ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا۔ اس پر ذوق نے بھی جواباً ایک صحرا کہا جس کا ایک شعر یہ ہے: جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور صحرا۔ مرزا الہی بخش خاں معروف بھی ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ ذوق کو خاقان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا۔ ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ اب چلیے چلتے ہیں بہت اہم نکات کی طرف۔ ذوق کے کارنامے سوائے ایک قصیدے کے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں، ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مدح میں ہے۔ سوائے سید عاشق نہال چشتی کے مدح میں بس
باقی ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مداح میں ہے۔ ذوق کے قصائد کی تعداد کے متعلق آزاد کا قول ہے، اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد خاقانی شروانی سے دو چند ہوتے۔ اور ذوق کے متعلق مختلف آراء خیالات۔ ذوق کو آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا۔ نظم اردو کے نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودانی قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا۔ ان کے بعد شیخ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ بقول محمد حسین آزاد، اپنی کرک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ بقول محمد حسین آزاد، قصیدہ گوئی میں ذوق کا یہ پایا بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، مرزا رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ بقول امداد امام اثر، غزل اور قصائد سے دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب ہے۔ مشق سخنوری اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی بات اس صاحب سخن کی پیرائے بیان سے میرانہ ہوگی۔ سر سید احمد خان۔ اب چلیے چلتے ہیں بہت ہی اہم، ذوق کے داخل نصاب قصائد کیا ہے؟ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، در مدہ بہادر شاہ ظفر، بر وقت صحیابی بیماری۔ یہ ان کا داخل نصاب قصیدہ ہے۔ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم وزیر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ یہ تھے شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں بایوگرافی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔